السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ تعالیٰ کی نعمت ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص اور مختص ہے. درود و سلام پیغمبر دو جہان، پیغمبر رحمت، سرور کونین، سید الثقلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین اعزاز، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات. پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم چند ایک کا ذکر کریں گے. پہلی خصوصیت پیغمبر علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو صرف آپ کی امت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے ایک رسول بنا کے بھیجا، ایک نبی بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیر بنا کے بھیجا ہے. جبکہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو بھی نبی آتا، جو بھی پیغمبر آتا، جو بھی رسول آتا، صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے آتا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت ثمود علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی بن کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام،
حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تو ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، چاہے وہ جنات ہیں چاہے انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ نے سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، چاہے کوئی گورا کالا ہے، چاہے اونچی ذات پات والا ہے، سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے نا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیجئے نا کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہوں۔ یہ پہلی خصوصیت تھی پیغمبر علیہ السلام کے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر جمع ہے۔ اللہ تعالی نے جس طرح اپنی ذات کے لیے وعدہ لیا تھا، اے ساری کائنات کے لوگوں، دنیا جہان والوں، ذرا یہ بتانا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری کائنات جمع ہے، ساری روحیں جمع ہے، ہماری روحیں بھی جمع ہے، باقی آنے والی اور جو گزر چکی ہیں ساری قیامت تک کے لیے جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی شہدنا، اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ اللہ کا ملاقمین فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن آ جائے، قیامت کے دن میں کہوں کہ میں نے تو سب سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، تم نے کہا تھا جی اللہ جی تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، کہیں بھول نہ جانا۔ یاد رکھنا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے، حرکات و سکنات کرتا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، لیکن اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ جب بڑا ہوتا ہے ہم یاد دہانی کرتے ہیں ہمارے بچے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا، وہ بعد میں بڑا ہو کے کہے گا میں نے تو ایسی حرکتیں کی نہیں ہے، وہ بھول جائے گا۔ اسی طرح انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں، انسان آیا اور بھول گیا۔ حالانکہ عالم ارواح میں اللہ تعالی سے وعدہ کر کے آیا ہے اور اقرار کر کے آیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی رسول تھے، اور اعظم پیغمبر بھی اس میں موجود تھے، اللہ نے سب کو جمع فرمایا، جمع فرما کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آج تمام انبیاء کی جماعت آج تم سے وعدہ لینے لگا ہوں کہ میرا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی شریعت میں، اگر آپ کے ہوتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام آ جائے، یا پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو مانو گے، پیغمبر علیہ السلام کی نصرت کو تائید کرو گے، پیغمبر علیہ السلام کی مدد فرماؤ گے، پیغمبر علیہ السلام کے دین کی اشاعت کو تبلیغ کرو گے، تمام انبیاء نے اقرار کیا اے اللہ جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری شریعت چل رہی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت چل رہی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے،
سارے انبیاء جتنے بھی انبیاء ہوں گے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے. سب نے کہا اللہ جی ضرور کریں گے. یہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اگر پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی, حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی, تو پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے کسی کی امامت نہیں چل سکتی, کسی کی شریعت نہیں چل سکتی. یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت. تیسری خصوصیت پیغمبر علیہ السلام کی یہ ہے کہ اللہ کم الحاکمین نے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے, مسجد میں اقصی میں گئے, جس کا ذکر اللہ کم الحاکمین نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پیغمبر علیہ السلام سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. اللہ کا الحاکمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا مسجد اقصی میں, حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام ہے, حضرت زکریا علیہ السلام ہے, حضرت یونس علیہ السلام ہے, حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی میں موجود ہیں. اب پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہے, پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی بہت زیادہ خوشی ہے, لیکن سوچو بچار ہو رہی ہے کہ آج پتہ نہیں 1,24,000 انبیاء جمع ہے, 1,24,000 انبیاء کی امامت کا منصب کس کو ملنے والا ہے. لوگ سوچ رہے ہوں گے, پیغمبر سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے باپ ہیں, اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم عطا میں پھونک دی. حضرت آدم علیہ السلام سے منصب امامت کو پہنچیں گے, مصلی پر کھڑے ہوں گے, امامت کروائیں گے. کچھ سوچ رہے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ پہلے پیغمبر ہیں, کچھ کا یہ نظریہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, اللہ سے ہم غلام ہوئے ہوئے. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام امامت کرائیں گے. 1,24,000 نبی موجود ہیں, 1,24,000 انبیاء موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے ہیں, مصلی پر کھڑے کرتے ہیں. اللہ کے رسول جی آج 1,24,000 انبیاء کی امامت کی شرف ملے گا تو آپ کو ہی ملے گا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی. جو نبی 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائے, آج سے لے کے جب سے پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک پیغمبر علیہ السلام کی امامت چلے گی, پیغمبر علیہ السلام کی شریعت چلے گی. پیغمبر علیہ السلام کی امامت کے علاوہ کسی اور کی امامت نہیں چلے گی. یہاں یہ عقیدہ بدلنا ہوگا کہ کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں. اگر پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں تو پھر مصلی امامت پر ہمارے امام صاحب کیوں کھڑے ہیں؟
یا تو مصلی پھر خالی ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، ہم خالی مصلی پہ پیچھے کھڑے کے نماز پڑھیں۔ عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت قیامت تک چلے گی، اور پیغمبر علیہ السلام کی امامت بھی قیامت تک چلے گی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی امامت کا منصب فرائض انجام دیتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سیر کرتے جاتے ہیں، اور جبرائیل امین پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین ایک تحفہ امت کے لیے عنایت فرماتے ہیں، 50 نوافل کا تحفہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی جی تھوڑی سی تخصیص کرائیے۔ پیغمبر علیہ السلام تخصیص کراتے رہتے ہیں تاکہ 5 نمازیں بچتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری امت تو 2 نمازیں صبح شام کی نہیں پڑھتی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ اللہ کا ملاقات فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی امت میں سے جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ خصوصیت میرے پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح یہ خصوصیت بھی ہے پیغمبر علیہ السلام کی کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کر کے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، آپ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، لعین ہوگا، لعنتی شخص ہوگا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا لا نبی بعدی، میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ میری امت کے بعد کوئی اور امت آئے گی، میں نبی بھی آخری ہوں اور میری امت بھی آخری امت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص خوبصورت مکان بناتا ہے، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال اس طرح ہی ہے کہ ایک شخص ایک محل بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کا مکان دیکھتے ہیں، محل دیکھتے ہیں کہ یہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اوپر سے ایک تھوڑی سی اینٹ کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ کی جگہ عیب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء آتے رہے ہیں، میری جگہ خالی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آیا ہوں، نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاتم النبیین ہونا یہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیروکار قیامت کے دن بہت زیادہ ہوں گے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا
میرے پیروکار، میری اطاعت کرنے والے، میری فرما برداری کرنے والے، مجھ پہ ایمان لانے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ کسی نبی کے ساتھ ایمان لانے والا ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہوگی، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، ہزارہ سال دعوت دیتے رہے ہوں گے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیروکار بھی بہت زیادہ ہوں گے، میری امت کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب کو ملا کے اللہ الحاکمین جب حساب و کتاب شروع کریں گے، اللہ الحاکمین ساری امتوں کی 120 صفحے بنا دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی امتوں کی ہوں گی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کی تعداد کو زیادہ دیکھ کے فخر کروں گا کہ آج میری امت کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الآخرون الاولون من یبعث واول من یحاسب۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، حالانکہ آنے والی آخری امت ہے، نبی بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے، حساب و کتاب بھی امت محمدیہ کا پہلے ہے اور جنت میں بھی سب سے پہلے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ یہ اتنا ہی نہیں ہے، میری امت میں سے اللہ کا الحاکمین 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 70,000 نہیں، 70,000 نہیں، بلکہ 70,000 میں سے جتنے آدمی ہیں ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنی تعداد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی تو امت محمدیہ میں سے جائے گی۔ یہ تعداد بہت زیادہ بنتی ہے، تقریباً 4 ارب 90 کروڑ، اس سے بھی زیادہ تعداد بنتی ہے جو بغیر حساب کتاب کے امت محمدیہ میں سے جنت میں جائیں گے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ تو نہ دم درود کروانے ہوں گے، شرکیہ کلام پڑھنے والے نہ ہوں گے، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اوکاشا جس کا نام ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول دعا کیجیے میرا شمار ان میں ہو جائے۔ فرمایا اوکاشا تو صدقت لے کے ہے، تیرا شمار ان میں سے ہوگا۔ جو بغیر حساب کتاب کے 70,000 آدمی جائیں گے اوکاشا تیرا شمار بھی ان میں سے ہوگا۔ اور یہ خصوصیت بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو سب سے پہلے شفاعت کا حق ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، سب سے پہلے شفاعت کا اختیار بھی ہمیں ہوگا اور شفاعت بھی سب سے پہلے ہم کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ہولناک منظر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پریشان ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے جلدی حسابوں کی بات شروع ہو جائے۔ ساری کائنات مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ ساری کائنات کے باپ ہیں ہماری،
سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں تو قریب جا بیٹھا، نافرمانی کر بیٹھا، آج میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے ہاں سفارش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے جب طوفان آیا تھا میں نے التجا کی تھی بیٹے سے کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ سے التجا کی تھی، اللہ نے مجھے منع کر دیا، مجھ سے بھی غلطی ہوگی، آج میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے کہ میں نے بھی جب بتوں کی توڑ پھوڑ کی تھی اس وقت ایک جھوٹ بولا تھا کہ میں تو بیمار ہوں، اور سفر میں بھی ایک جھوٹ بولا تھا، تو میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ آج تمہاری سفارش کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی ایک دن باہر نکلا، دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو مکہ مارا، وہ تو فوراً اسی ٹائم مر گیا، تو آج میں شرمندہ ہوں، میں بھی نہیں جا سکتا سفارش کے لیے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کائنات مل کے میرے پاس آئے گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ آخری نبی ہیں، اللہ کا ملاکمین نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے، اللہ کا ملاکمین نے آپ کو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، آج ہماری سفارش کیجیے نا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا ملاکمین کے سامنے حاضر ہوں گا، اللہ سے اجازت چاہوں گا، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کا ملاکمین چند کلمات سکھائیں گے اپنی حمد و ثنا کے، جب میں سجدہ کروں گا اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کا ملاکمین فرمائیں گے اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ پیغمبر علیہ السلام ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو ضرور راضی کریں گے۔ اللہ کو ملاکمین فرمائیں گے اے پیغمبر علیہ السلام آج سجدے سے سر اٹھائیے، سر ٹوٹا، آج سوال کیجیے، قل کہیے، تسمع آج جو بھی کہیں گے آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھاؤں گا، رب اغفر لی امتی، اے اللہ آج میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو آج معاف فرما دے، اے اللہ جہنم سے آج آزادیاں دے کے آج میری امت کو جنت میں داخل فرما دے، اور ہم تو ثنا کریں گے اللہ کا ملاکمین پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا ملاکمین کی اجازت سے شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ بھی عقیدہ نوٹ کر لو، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کو ہوگا اے پیغمبر علیہ السلام جہنم سے اپنی امت کو نکالیے، گناہگار لوگوں کو نکالیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنی امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا، دوسری بار پھر اجازت ہوگی، دوسری بار نکالوں گا، تیسری بار اجازت ہوگی، تیسری بار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا، چوتھی بار اللہ کو ملاکمین فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے گناہگار لوگ آج سارے جنت میں چلے گئے ہیں، آج ابھی جنت میں وہ ہیں جو قرآن و سنت سے روگردانی کرنے والے پکے کافر تھے، منافق تھے، آج وہ لوگ جہنم میں ہیں جن پر ہمیشہ جہنم ہمیشہ واجب ہو چکی ہے، آپ باقی وہ ہیں اور آپ کی امت جنت میں چلی گئی ہے۔ یہ خصوصیت بھی پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اور چند خصوصیات میں سے آخری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا ملاکمین پیغمبر علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ حوض کوثر مفسرین لکھتے ہیں
یا تو جنت میں ایک نہر ہوگی یا جنت کے قریب ہوگی، عرش کے سائے کے نیچے ہوگی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوں گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امت آئے گی، امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے قیامت تک جتنا بھی وقت ہوگا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا پانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت زیادہ سفید ہوگا اور دودھ اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، حوض کے اوپر کھڑا ہوں گا، میری امت آئے گی، میری امت جب میرے پاس آ رہی ہوگی ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں امت کی تعداد دے کے فخر کر رہے ہوں گا، اور میں وضو کے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے، وہ آ رہی ہوگی، میں اپنی امت کو پہچان رہا ہوں گا، کچھ لوگ میرے پاس حوض پر پہنچ چکے ہوں گے اور کچھ لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درمیان میں فرشتے دیوار حائل کر دیں گے، میں کہوں گا ان هؤلاء صحابی، اے اللہ جی یہ تو میری امت ہے، یہ تو میرے صحابی، میرے صاحب ہے، میرے ساتھی ہے، میرے دوست ہے، یا اللہ امتی امتی یہ تو میری امت ہے، آ رہی ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، میں ان کو پیشانیوں سے پہچان رہا ہوں۔ فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی آپ کے ساتھی ہیں، لیکن حل تدریبا دسو بعد کا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے انہم بدلوا بعد کا، انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے ان پر عمل شروع ہو گئے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے فرشتوں اگر یہی بات ہے سوکن 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 لمن غیر بعدی، اگر انہوں نے میرے دین کو بدلا تھا آج حوض کوثر سے محروم کر دو، ان کو دھکیل کے دور لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیلی امورکم بعدی رجال یطفئون من السنہ ویعملون بالبدع ویؤخرون الصلاۃ عن مواقیتها۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے رجال یطفئون من السنہ، اور سنت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، سنت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، سنت سے روگردانی کریں گے، ویعملون بالبدع، بدعت پہ عمل کریں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، ویؤخرون الصلاۃ عن مواقیتها، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنی نمازوں کو تاخیر کر کے مؤخر کر کے لیٹ کر کے پڑھیں گے، یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آپ کی سنت کو مٹا رہے ہوں گے، بدعت پہ عمل کر رہے ہوں گے، نئے نئے مسئلے گھڑ کے اس کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہوں گے اور نماز کو تاخیر کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول اس وقت میں اس زمانے میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ایسا زمانہ آپ کو پالے ایسے زمانے میں آ جائے فرمایا لا طاعت لمن عصى اللہ، اس وقت لوگوں کی بات نہ ماننی، اس وقت اللہ کی نافرمانی کرے گی، ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس وقت جب فتنوں کا دور ہوگا ہر بندہ سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں کون سا فرقہ حق پہ ہے کون سا سچ پہ ہے، ہر کوئی کہتے ہیں ہمارے دلائل سچے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں ہم سچ پہ ہیں۔ فرمایا اس وقت جب فتنوں کا دور چل رہا ہوگا اس وقت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، جب قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سامنے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔